اس نے یہ سب کہا۔ وہ بے یقینی سے اسکرین پہ نظر آتی عائشہ اور بہارے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے خود سنا تھا۔ تم نے یہ سب سنا تھا؟ اور وہ سمجھتی رہی کہ شاید اس نے اس کی اور جہان کی باتیں سنی تھیں، مگر وہ تو اردو میں بات کر رہے تھے، وہ سن بھی لیتی تو اسے کیا سمجھ آتا۔ اس نے ان کی باتیں سنی ہی نہیں تھیں۔ وہ ایک دفعہ پھر ایک طرف کی کہانی سے نتیجہ اخذ کر گئی تھی۔ اس نے اپنی مخبری خود کروائی، اس نے خود کو خود گرفتار کروایا، مگر کیوں؟ اس سارے قصے کا کوئی سینس نہ بنتا تھا۔ وہ حیران تھی، پریشان تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے؟ عائشہ نے بے چینی سے پوچھا۔ میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ حیا کے الفاظ لفوں پہ ٹوٹ گئے۔ اس نے کیا دیکھا تھا؟ ہویلے، دھواں، روشنی کے گولے، ایک طرف کی کہانی۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا۔ وہ بے بسی سے نفے میں سر ہلانے لگی۔ پھر ایک دم جھماکے سے اسے یاد آیا جہان کے جوتوں کا رخ۔ جب وہ اٹھا تھا تو اس کے جوتوں کا رخ بائیں جانب تھا، حالانکہ وہ سرحد کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ کیا وہ سرحد کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ وہ بائیں جانب جا رہا تھا، مگر بائیں طرف کیا تھا؟ پلیز تمہیں جب بھی کچھ پتہ لگے مجھے ضرور بتانا۔ اگر اسے میری وجہ سے کچھ ہوا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ عائشہ بہت فکر مند بے چین ہو گئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ عائشہ کو تسلی دینے کے لیے ایک لفظ بھی اس کے پاس نہ تھا۔ سرحد کی وہ رات اور ہراکلس کی دائمی آگ سے اٹھتے دھوئیں کے مرغولے سب پھر سے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ اس نے دیوار پہ لگے کیلنڈر کی تاریخوں کو ایک دفعہ پھر دیکھا۔ ابھی ابھی اس نے سرخ پین سے آج کی تاریخ یعنی ہفتے کا دن کاٹا تھا۔ اب مزید 2 روز باقی تھے، پھر منگل تھا۔ پین رکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ ڈوبتی امید کے درمیان اس کا دل بنتے سنورتے تیار ہونے کسی بھی چیز کو نہیں چاہ رہا تھا۔ سادہ سفید شلوار قمیض اور شانوں پہ پھیلائے سفید دوپٹہ اور ڈھیلے جوڑے میں بندھے بال، ویران آنکھیں، دل تو وہیں زیتون کے درختوں میں کھو گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو روہیل کچن کی ادھ کھلی دیوار کے پیچھے سے نظر آ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ پیو گے؟ وہ کپ میں کانٹے سے کافی پھینٹ رہا تھا۔ نو۔ وہ ہلکا سا نفی میں سر ہلاتے آگے آئی اور کچن کی سینٹر ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ جہان نے کب آنا ہے؟ گھوم پھر کر ہی وہی سوال۔ اچھا ہے نا وہ نہیں آیا۔ سب خوش ہو گئے۔ اسے اور مجھے ساتھ دیکھ کر خوش تھا ہی کون بھلا؟ وہ تلخی سے بولی۔ ارے میں تو خوش تھا، بلکہ وہ آتا تو اور بھی خوش ہوتا۔ خیر پھوپھو کہہ رہی تھیں کہ وہ منگل کو آ جائے گا۔ روہیل پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ پھوپھو کو تو اس نے خود ہی بتایا تھا، مگر جب اسے خود ہی یقین نہیں تھا تو روہیل کو کیا دلاتی؟ نتاشا کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ اندر ہوگی، ولیمے کے لیے اپنے ڈریس کی ڈیزائننگ کرتی پھر رہی ہے۔ اچھا، خوش ہے وہ پاکستان آ کر؟ ہوں۔ روہیل نے کافی پھینٹتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ یہ ہاں تھا یا نہ وہ سمجھ نہیں پائی۔ اور اب تو ابا بھی جہان سے خوش تھے، تو پہلے کون سا وہ کہتے کہتے رکی۔ ایک دم سے کچھ یاد آیا تھا۔ بیوک ادا میں جب روہیل سے اس کی بات ہوئی تھی تب اس نے کچھ بتایا تھا۔ تم نے بتایا تھا روہیل، یاد ہے کہ ابا کس وجہ سے جہان سے خفا تھے؟ چھوڑو حیا، رہنے دو، وہ تو بس ایسے ہی۔ نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تم نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن جب ابا 1.5 سال پہلے استنبول میں سبین پھوپھو سے ملے تھے تو انہوں نے کسی لڑکی کو جہان کو ڈراپ کرتے دیکھا تھا۔ بس اسی بات سے ان کے دل میں گرا لگ گئی تھی۔ مگر خیر چھوڑو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور حیا کو تو یہ بات اچھے سے یاد تھی۔ اس نے ابا اور تایا کی باتیں سنی تھیں۔ ہاں وہ یہی بات کر رہے تھے، لیکن جہان نے اس سے یہ بات کبھی نہیں بتائی کیونکہ اس نے پوچھی نہیں تھی۔ تو کیا ابھی بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو وہ اسے نہیں بتانا تھا؟ جیسے عائشہ کو وہ سب کہنا۔ اوف! وہ دونوں ابھی وہیں بیٹھے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ حیا نے آگے ہو کر فون اٹھایا۔ ذہن میں پہلا خیال ولید کا آیا تھا۔ حیا کا تم فارغ ہو؟ سائمہ تائی بہت ہی شیریں لہجے میں بول رہی تھیں۔ یقیناً کوئی کام تھا۔ جی بتائیے۔ ارم کے ساتھ مارکیٹ تک ہو آؤ،
کچھ قمیض لینی ہے، اسے اور اپنے تایا کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ اکیلے جانے کہاں دیتے ہیں۔ اوکے میں آ رہی ہوں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ نہ آتی، لیکن اسے ارم سے بھی تو بات کرنی تھی، سو ایک نہج پہ پہنچ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس نے کار پارکنگ ایریا میں روکی اور گیئر کو نیوٹرل پہ کیا۔ چابی گھماتے ہوئے ارم کو دیکھا۔ شلوار قمیض پہ سکارف لیے وہ ذرا بے چین نگاہوں سے شاپنگ پلازا کو دیکھ رہی تھی۔ چلے، اس کی بات پہ ارم چونکی۔ ہاں چلے، مجھے کچھ قمیضیں لینی ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ… ارم ذرا تذبذب سے رکی۔ مجھے پنک کلر میں لان چاہیے۔ تم یوں کرو، تم شاپ کے اندر چلی جاؤ، جو اچھے لگیں گے نکلوا لینا، تمہارا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھا ہے۔ مجھے کچھ جیولری بھی اٹھانی تھی، میں تب تک دوسرے پلازا سے اٹھا لاؤں۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ وہ جیسے ساری تہمت تیار کر کے لائی تھی اور اب جلدی جلدی لاک کھولنے لگی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں خیر ہے، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تمہیں یوں کیوں تھکاؤں، بس 10 منٹ تو لگیں گے۔ ارم اگر تمہیں یوں اکیلے جانا ہے تو پہلے اپنے ابا سے پوچھ لو۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے موبائل پہ تایا کا نمبر ملایا اور کال کے بٹن پہ ہاتھ رکھے مگر دبائے بغیر سکرین ارم کو دکھائی۔ دروازے کو کھولتا ارم کا ہاتھ ٹھہرا، آنکھوں میں الجھن اور پھر غصہ دھر آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں؟ نہیں، مجھے لگتا ہے تم ولی سے ملنے جا رہی ہو۔ اس نے بغور ارم کو دیکھتے ہوئے رسان سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے ارم کے چہرے کا رنگ بدلا، اس نے تھوک نگلی مگر پھر وہی جی کیڑا کر کے بولی، اور اگر جا بھی رہی ہوں تو کیا کر لو گی تم؟ میں اکیلی گھر جاؤں گی اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، پھر جب تم تنہا آؤ گی تو سب کو خود ہی وضاحت دو گی۔ میں تمہارے لیے قربانی کا بکرا کیوں بنوں ہمیشہ؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی حیا، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ تم نے جو میری ویڈیو دینے کی حرکت کی ہے، اس سے پتہ چل گیا تھا کہ تمہیں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے۔ کون سی ویڈیو؟ ارم نے ابرو اٹھائی۔ چہرے کا بدلتا رنگ گواہی دے رہا تھا کہ یہ حرکت اسی نے کی تھی۔ فون پہ بھلے وہ جتنی مضبوط سے بات کر لے، سامنے کی بات اور ہوتی ہے۔ تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ تم نے اس طرح کرنے سے پہلے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس میں تمہاری بھی بدنامی ہوگی۔ وہ دکھ سے ارم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ گاڑی کے شیشے ادھ کھلے تھے، اس کے باوجود باہر کے شور سے بے نیاز وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، حیا دکھ سے اور ارم تلخی سے۔ میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی کروا لی۔ ارم تم ولید سے وہ ویڈیو واپس لے لو۔ اس نے التجا نہیں کی تھی، بس قطعیت سے کہا تھا۔ اچھا یہ چاہتی ہو تم؟ اور اگر میں نہ لوں تو؟ ارم کے چہرے پہ کڑوی سی مسکراہٹ تھی۔ تو تم نتائج کی ذمہ دار خود ہوگی، اور اگر میں اس شرط پہ لوں گی، ابا کے سامنے جا کر تم کہو گی کہ میں اس رات تم ہی سے بات کر رہی تھی اور وہ تمہارا ہی کوئی جاننے والا تھا جس نے ابا کے فون کرنے پہ فون اٹھایا تھا، تو تم کیا ایسا کرو لوگی؟ حیا چند لمحے بہت دکھ سے دیکھتی رہی۔ یو نو واٹ، تم اور ولید ایک جیسے ہو، جب خود پھنسے ہوتے ہو تب بھی تمہیں لگتا ہے کہ دوسروں کو اپنے اشاروں پہ نچا سکتے ہو۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرنے دو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان ایک تلخ سی خاموشی حائل رہی۔ حیا سوچتے ہوئے ونڈ سکرین کے پار دیکھتی رہی، کس طرح اسے ارم کو کنونس کرنا تھا کہ وہ ولید سے ویڈیو لے لے کسی بھی طرح۔ ارم میری بات سنو، اس میں تمہارا پارٹ بھی ہے، صرف میں نہیں، تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ پہلی دفعہ ارم کے چہرے پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ آر یو شیور حیا کہ اس میں میرا پارٹ بھی ہے؟ اور حیا سن رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ارم نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا اور وہ ان کاموں میں بہت اچھی تھی۔ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی تھی؟ تو تم نے صرف مجھے بے عزت کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ ارم تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ وہ جو اتنی دیر سے اسپاٹ لہجے میں بات کر رہی تھی، اب کہ اس کی آواز میں شدید صدمہ در آیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں، اور مجھے تمہارے اس برقعے سے بھی نفرت ہے۔ ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ابا سے باتیں سننی پڑتی تھیں۔ ارم ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ جب روہل بھائی امریکہ گئے اور تم یونیورسٹی تو تم ایک دن ماڈرن ہو گئیں، اب تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، سو انہوں نے مجھے پہ روک ٹوک زیادہ کر دی کہ کہیں میں تمہاری جیسی نہ بن جاؤں۔ تمہاری وجہ سے مجھ پہ سختیاں بڑھی ہیں اور اب میں تنگ آ گئی ہوں اس زبردستی کے اسکارف سے۔ میرا بس چلے تو میں شہر کی ساری اسکارف شاپس کو آگ لگا دوں۔ نہیں کرنا مجھے اسکارف،
کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ سختی نہ کریں تو کیا اپنی بیٹیوں کا کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ارم۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کو ذہنی سازی بھی کرنی چاہیے، انہیں اسکاف کے لیے پہلے کنوینس کرنا چاہیے، مگر ارم ان کی نیت تو ہمیشہ اچھی تھی نا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارم کے آنسوؤں سے اس کا دل ذرا پگھلا تھا۔ تمہیں زیادہ ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں شاپنگ کرنی تو ٹھیک ہے، چلو گھر، مجھے نہیں جانا کہیں۔ وہ آنسو پونچھتی ایک دم بہت تلخی سے کہتی سیدھی ہوئی۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ دل میں جو نرم گوشہ بننے لگا تھا وہ فوراً مٹ گیا۔ آخر وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی کہ ارم نے ولید کو وہ ویڈیو دے دی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ کار کے انجن میں حرارت پیدا ہوئی۔ ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ اسے اب بھی اپنی ہی فکر تھی، اپنا اسکارف، اپنے ابا کی سختیاں، اپنی مجبوریاں۔ اسے اب بھی حیا کی یا اس ویڈیو کی فکر نہیں تھی۔ منگل آیا، صبح ہوئی، دوپہر چڑھی، شام اتری اور رات چھا گئی۔ وہ نہیں آیا۔ بدھ بھی گزر گیا اور جمعرات کو زاہد چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آ گئی، مگر وہ شدید کرائسس میں تھی۔ زاہد چچا اور عابدہ چچی نے کسی کو نہیں بتایا، مگر سائمہ تائی کو اپنے کسی سورس سے پتہ لگ ہی گیا۔ مہوش کا شوہر اس سے اگلی فلائٹ میں آ رہا تھا، مگر امیگریشن کے کسی چکر میں پھنس گیا اور عین وقت پہ گرفتار کر لیا گیا۔ مہوش کی فلائٹ چونکہ ایک روز قبل کی تھی، سو وہ اس وقت تک پاکستان آ چکی تھی، اور پھر خبر ملتے ہی تایا، فرقان اور ان کی فیملیز میں سب ہی عابدہ چچی کی طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال میں میز کے گرد 6 کرسیوں پہ سونیا اور وہ 5 کزنز بیٹھی تھیں۔ مہوش خاموش تھی اور وہ سب بھی۔ حیا تو سربراہ ہی کرسی پہ بیٹھی، دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے لیے، دیکھ بھی کہیں اور دور خلا میں رہی تھی۔ ڈائننگ ہال اور ڈائننگ روم کے درمیان جالی دار پردہ آدھا گرا تھا۔ اس کے پار صوفوں پہ سب بڑے بیٹھے تھے، لڑکے وغیرہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، سو وہ باہر لان میں تھے۔ اب تو حیا کی وجہ سے وہ لڑکیوں والی طرف آنے سے بھی جھجکتے تھے۔ روہیل اور ثنا، نتاشا البتہ صوفوں پہ ہی بیٹھے تھے۔ عفان کے باپ کیا کہتے ہیں؟ تایا ابا پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جواب میں عابدہ چچی برے دل سے کچھ بتا رہی تھی۔ ان کو یقیناً یوں سب کا افسوس کے لیے آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج کل کے لڑکے بھی پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں، سائمہ تائی نے ہمدردی سے کہا۔ مہوش نے دبے دبے غصے سے جالی دار پردے کو دیکھا اور ارم ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سونیا نے افسردگی سے جاتے اسے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ خیر سے اسے واپس پہنچا دے۔ پھپھو نے دھیرے سے کہا تھا۔ انہیں بھی سائمہ تائی کا یوں اصرار سے سب کو افسوس کے لیے ادھر لے آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ جہان کی کیا خبر ہے سبین؟ منگل تو گزر گئی، اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ سائمہ تائی کو پھپھو کا ٹوکنا برا لگا تو یوں توپوں کا رخ عفان سے جہان کی طرف کر دیا۔ حیا چونک کر آدھے ہٹے پردے کو دیکھنے لگی۔ آ جائے گا بھابھی، کسی مسئلے میں ہوگا تبھی دیر ہوئی ہے۔ پھپھو کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ تم بھی اپنے بیٹے پہ نظر رکھا کرو سبین، تایا ابا نے اسی انداز میں کہا جس میں وہ عفان کی بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ بھی کسی ٹھیک کام میں ہے یا اپنے باپ کے جنازے پہ بھی تو نہیں آیا تھا۔ جہان کا یہاں کیا ذکر بھائی؟ پھپھو کے لہجے میں دبا دبا شکوہ تھا۔ حیا نے میز کا کونا سختی سے پکڑا، پیشانی کی رگیں بھیج گئی تھیں، اندر ایک ابال سا اٹھا تھا۔ عفان کا بھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا، یہاں شاید کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تایا ابا نے پھپھو کی بات سنے بغیر تبصرہ کیا۔ حیا کے اندر کا بال بس کسی لاوے کی طرح پڑنے کو تیار تھا۔ بامشکل وہ ضبط کر کے لب بھینچے بیٹھی رہی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ حیا نے مڑ کر دیکھا۔ جالی دار پردے کے پاس پھپھو ذرا خفگی سے کہتی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے سائمہ تائی اور عابدہ چچی کے چہروں کے معنی خیز تاثرات دیکھے اور پھر ابا کو دیکھا جو خاموشی سے پھپھو کو دیکھ رہے تھے۔ سچ کہوں تو سبین، مجھے تمہارے بیٹے کے کام مشکوک سے لگتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے ریسٹورنٹ ہے، کبھی کہتا ہے جاب سے چھٹی نہیں ملی۔ بہتر ہوگا تم اس کو بھی چیک میں رکھا کرو تاکہ کل کو کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ اور تایا کی اس بات پر سے لگا کہ اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے۔
بس بہت ہو گیا، اب مزید وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے راز رکھنے آتے تھے، مگر اسے صرف وہ راز رکھنے چاہیے تھے جن کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہو، اب مزید نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جالی دار پردہ اٹھا کر ڈرائنگ روم کے داہنے پہ آئی۔ اس کے یوں آنے پہ سب نے اسے مڑ کر دیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں تایا ابا کہ وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر نہیں جانتے وہ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑے تھے اور ان سے ادب سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر وہ اپنے لہجے میں پناہ غصے کو ضبط کیے جب بولی تو اس کی آواز کافی بلند تھی۔ تایا ابا نے قدرے حیرانی قدرے برہمی سے اسے دیکھا اور پھر سلیمان صاحب اور فاطمہ کو، جیسے کہہ رہے ہوں کہ ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے، ٹھہرے میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ اسی انداز میں اونچی آواز سے بولی۔ جہان ابھی اسی لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ اپنی آفیشیل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ آپ تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے، ایک بہت قابل آرمی آفیسر۔ یہ بات کہہ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا۔ تایا ابا، سائمہ تائی، زاہد چچا، عابدہ چچی، سب حیران سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں سمجھ نہیں آیا ہو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے الفاظ ان کے ذہنوں میں ٹھہرنے لگے اور ان کے سامنے عیاں ہونے لگے۔ آرمی آفیسر، ایجنٹ۔ تایا فرقان نے کچھ حیران نگاہوں سے پہلے اسے دیکھا، جو اپنی بات کہہ چکنے کے بعد ذرا پرسکون سی چوکھٹ پہ کھڑی تھی۔ پھر سبین پھوپھو کو دیکھا جو خاموشی سے صوفے پہ بیٹھی تھیں، مگر ان کی آنکھوں کا سکون اس بات کا خماس تھا کہ انہیں حیا کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں تھا نا کہ سب کچھ جہان آ کے بتاتا، انہیں شاید جہان نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے بیٹے کا مان بھی رکھا۔ لیکن حیا کے اس عمل سے جیسے ان کو ڈھیروں سکون مل گیا تھا۔ وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، سائمہ تائی شاکٹ سی بولیں۔ کیا وہ آرمی آفیسر ہے؟ کیا واقعی؟ جی تائی یہ سچ ہے، وہ سینے پہ بازو لپیٹے بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہر دفعہ انسان کو اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، کئی دفعہ دوسروں کے لیے بھی لڑنی پڑتی ہے، اور وہ اس وقت وہی کر رہی تھی۔ اس نے بہت عرصہ یہ بات اپنی تک رکھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ اسے اپنی اصل شناخت چھپا کے رکھنی تھی، لیکن وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا، جیسے پھپھو کو ہمیشہ سے معلوم تھا، جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ وہ آپ کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا، وہ مان جس کے ساتھ بہت سال پہلے آپ لوگوں نے اس نے لوگوں کہتے ہوئے تایا فرقان کو دیکھا، بہت فخر سے کہا تھا کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تایا ابا، کتنے ہی غداروں کے بیٹے بھتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں اور بہت دیانتداری اور محب الوطنی سے کر رہے ہیں۔ اس لیے جب اس کو جاب مل گئی تو اس نے آپ کو نہیں بتایا تاکہ آپ کا مان نہ ٹوٹے، تاکہ آپ کے فخر کو ٹھیس نہ پہنچے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اتنا نہیں بولنا چاہیے، مگر بات کرتے ہوئے بھی وہ تمیز اور تہذیب کی سرحد سے آگے نہیں نکل رہی تھی۔ البتہ اس کی آواز ذرا اونچی تھی، بعض دفعہ انسانوں کے خود غرض مجمع کو اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا بدتمیز، تھوڑا سا لاؤڈ ہونا پڑتا ہے۔ ڈرائنگ روم میں اتنا سناٹا تھا کہ سوئی بھی گرتی تو گونج پیدا ہوتی۔ تایا فرقان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، وہ جیسے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب ہوا کیا ہے۔ نتاشا روہیل سے دھیمی آواز میں کچھ پوچھ رہی تھی اور وہ آہستہ سے جواب میں کچھ بتا رہا تھا۔ نتاشا اس کی بات سن کے ذرا سا مسکرائی اور فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، ڈرائنگ روم میں موجود نفوس میں وہ واحد تھی جسے اس خبر نے بہت محظوظ کیا تھا۔ کیا کرتا ہے وہ آرمی میں؟ کیا رینک ہے اس کا؟ زاہد چچا پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا، شاید ان کے ذہن نے اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ میجر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، جواب کسی اور نے دیا، نہ اس نے نہ پھوپھو نے۔ حیا بے اختیار چونکی۔ سلیمان صاحب، آپ حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ اس کے لب ذرا سے کھل گئے اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ ابا کو پتہ تھا؟ ابا کو کب سے پتہ تھا؟ اس نے پھوپھو کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران ہوئی تھیں۔ کیا تمہیں معلوم تھا؟ تایا فرقان کو جھٹکا لگا۔ جی، کافی عرصے سے پتہ تھا،
انہوں نے کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم وہ واحد نہیں ہو جسے یہ بات معلوم تھی۔ میں اس شہر میں رہتا ہوں اور میرے اپنے بھی سورسز ہیں۔ مجھے کافی عرصے سے پتا تھا اور مجھے اسی بات کا غصہ تھا کہ کیا تھا اگر وہ ہمیں بتا دیتا۔ ہم اس کے اپنے تھے، دشمن تو نہیں تھے۔ حیا نے بے اختیار روہیل کی طرف دیکھا۔ روہیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہی بات تھی جس لیے ابا اس سے برگشتہ رہتے تھے۔ وہ لڑکی والا معاملہ نہیں تھا، وہ یہ بات تھی۔ روہیل کو بھی پتا تھا، ابا کو بھی پتا تھا، نتاشا کو شک تھا۔ بس ایک وہی بے وقوف تھی جو 3 مہینے اس کے پزل باکس کی پہلیاں ڈھونڈتی رہ گئی۔ کاش وہ ان سب سے پہلے پوچھ لیتی۔ حیرت ہے، تایا فرقان بامشکل کہہ پائے۔ وہ ابھی تک بے یقین تھے۔ اسے کبھی تو چاہیے تھا کہ ہمیں بتا دے۔ مجھے پتہ نہیں۔ وہ بتانا چاہتا تھا مگر اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھیں کہ وہ نہیں بتا سکا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ایسی جاب میں مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ سبین پھوپھو نے بہت سکون سے کہا تھا۔ ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا مگر وہ مطمئن تھیں، بہت مطمئن۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فاطمہ ابھی تک حیران تھی، کبھی سے دیکھتی کبھی سلیمان صاحب کو، جیسے سمجھ نہ پا رہی ہوں کہ انہیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ جہان نے اسے مجھے ہی بتانا چاہیے تھا نا، اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ بس وہ ایک جواب ہر جواب پہ بھاری ہو گیا۔ سائمہ تائی، عابدہ چچی کی معنی خیز نگاہوں، طنز و طعنے کے نشتروں، ہر شے کو اپنا جواب مل گیا۔ وہ واپس پلٹی تو دیکھا ڈائننگ روم میں موجود لڑکیاں اسے انہیں شستر حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، خبر بڑی تھی مگر جلد ہی وہ اسے قبول کر لیں گے۔ اگر وہ آیا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے، مگر وہ آئے تو صحیح۔ کب آئے گا وہ نہیں جانتی تھی، البتہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس جنگ میں جہان اکیلا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی۔